رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو. ہاں یہ اسی کی کال پہ جلسہ ہے, یہ اسی مرد حر کا جلسہ ہے جس کو ناحق قید کیا گیا ہے, جس کو زندان میں ڈالا گیا ہے, اور صرف جرم یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے, وہ ڈٹا ہوا ہے, وہ پاکستان کی نسلوں کے لیے قربانی دے رہا ہے, اپنے لیے نہیں, اپنا کاروبار بچانے کے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے نہیں, وہ تمہارے بچوں کے لیے کھڑا ہے. ناظرین کرام, پشاور کے جلسے نے جو پی ٹی آئی کا ایک گرتا ہوا مورال تھا جو کارکنان کا, اس کو ایک دفعہ پھر بوسٹ کر دیا ہے. اور جس طریقے سے جوگ در جوگ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کی انہوں نے, تو اور پھر دوسرا جو باقی لوگ جو تھے انہوں نے بھی جیسے لہو گرمایا کارکنان کا, اور پھر ایک لیڈر لیس جلسہ جسے کہہ سکتے ہیں آپ, یعنی عمران خان جیل میں ہے اور کوئی بھی یعنی کوئی ایسا سرکردہ لیڈر جو تھا اس جلسے میں آپ کو نظر نہیں آیا. باقی سب کرائے کے کچھ لوگ تھے جو وہ کر رہے تھے, لیکن آپ نے ایک حیرانگی کی بات آپ نے ضرور دیکھی کہ جو کارکنان کا جو اجتماع تھا وہ کمال تھا. آپ ذرا وقاص اکرم صاحب کی ایک تقریر ہے, ذرا اس کو آپ ملاحظہ کیجئے, پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آج جو تمہیں خان نے یہاں پکارا ہے, تمہیں خان نے بلایا ہے, خان نے تمہیں کس لیے بلایا ہے؟ یہ جلسہ علی امین کا نہیں ہے, یہ جلسہ سلمان اکرم راجہ کا نہیں ہے, یہ جلسہ میرا نہیں ہے, یہ جلسہ عمران خان کا ہے. کس کا ہے؟ بات کرو, بتاؤ یہ جلسہ کس کا ہے؟ بتاؤ آگے سے, کہو یہ جلسہ عمران خان کا ہے. کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو. ہاں یہ اسی کی کال پہ جلسہ ہے, یہ اسی مرد حر کا جلسہ ہے جس کو ناحق قید کیا گیا ہے, جس کو زندان میں ڈالا گیا ہے, اور صرف جرم یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے, وہ ڈٹا ہوا ہے, وہ پاکستان کی نسلوں کے لیے قربانی دے رہا ہے, اپنے لیے نہیں, اپنا کاروبار بچانے کے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے نہیں, وہ تمہارے بچوں کے لیے کھڑا ہے. وہ ڈٹا ہوا ہے, ہر مصیبت برداشت کرتا ہے, ہر ظلم برداشت کرتا ہے, 22 گھنٹے کی آئسولیشن میں رہتا ہے, مگر وہ کہتا ہے کہ پاکستان والوں, خیبر پختونخوا والوں, پنجاب والوں, سندھ والوں, بلوچستان والوں, تمہارا خان کھڑا ہے, تمہارا خان کھڑا ہے. تم کھڑے ہو یا نہیں؟ تم کھڑے ہو یا نہیں؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون ہے جو خان کے بیانیے کا وزن اٹھا سکتا ہے, وہ کون ہے جو خان کی بات کو انڈورس کرتا ہے, وہ کون ہے جو خان کے بیان کو اپنا بیان سمجھتا ہے, وہ کون ہے جو خان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتا ہے, وہ کون ہے جو کہتا ہے یہ میرا قائد ہے, جو کہتا ہے سچ کہتا ہے, اس کا جو کہنا ہے وہ حق ہے, باقی بک بک ہے. جو عمران کہے وہ حق ہے, جو باقی کہے وہ بک بک ہے. تو مانتے ہو کہ نہیں کہ تمہارا لیڈر حق ہے؟ یاد رکھنا, حقیقی آزادی کی وہ بات کرتا ہے. آج اگر حقیقی آزادی ہوتی تو شبلی فراز کو 10 سال سزا نہ ہوتی, عمر ایوب کو 10 سال سزا نہ ہوتی, احمد بچر کو 10 سال سزا نہ ہوتی. اگر آج حقیقی آزادی ہوتی, عالیہ حمزہ کو 10 سال سزا نہ ہوتی, عائشہ بھٹہ کو 10 سال سزا نہ ہوتی, خدیجہ شاہ کو 10 سال سزا نہ ہوتی, زرتاج گل کو 10 سال سزا نہ ہوتی, ڈاکٹر یاسمین راشد کو 10 سال سزا نہ ہوتی, سلم جاوید کو 10 سال سزا نہ ہوتی. یہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ حقیقی آزادی نہیں ہے. یہ حکومت غلاموں کی حکومت ہے, یہ کٹ پتلیوں کی حکومت ہے, یہ وہ لوگوں کی حکومت ہے جو مینڈیٹ چور ہے, ڈاکو ہے. اگر حقیقی آزادی ہوتی تو پنجاب میں سلام زدگان کے ساتھ وہ نہ ہوتا جو اس بے شرم پسندائی حکومت نے کیا ہے. دیکھو تمہاری حکومت نے, عمران خان کی حکومت نے, تحریک انصاف کی حکومت نے کیا کیا ہے سیلاب میں؟ یہاں پہ اربوں روپے دے دیے, ڈسبرسمنٹ ہو گئی, اب تو ریہیبلیٹیشن شروع ہے. اور پنجاب میں دیکھو مریم نواز, میں سوال کرتا ہوں, تم تو ابھی انیشیل سروے مکمل نہیں کر چکی ہو اور بچوں کو اسکولوں میں بلا کے اتوار والے دن اپنے حق میں بیان دلواتی ہو. جھوٹے فوٹو سیشن کرنے والے فنکار ہیں یہ تمہارے نمائندے نہیں ہے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ قاتل ہے, انصاف کے قاتل ہے, تمہارے ووٹ کے قاتل ہے, یہ عوامی امنگوں کے قاتل ہے, یہ قاتل ہیں ہر اس جذبے کے جس کو لے کے تم نے ووٹ ڈالا 8 فروری کو. تو کیا ایسے قاتلوں کو انڈورس کرو گے؟ کیا ایسے لوگوں کی مذمت کرو گے؟ کیا خان کی بات پر لبیک کہو گے؟ کیا کھڑے ہو جاؤ گے چٹان بن کے؟ یہ دیکھو, نہ صرف تمہارا گلا گھونٹا انہوں نے, صحافت کا گلا گھونٹا. کاشف عباسی کو نکال دیا نوکری سے, عارف حبیب کو نکال دیا نوکری سے, ہر وہ آواز, اور بہت سے صحافی
جو سچ کی بات کرتے تھے, حق کی بات کرتے تھے, تم نے انہیں نکال دیا کیونکہ تم سچ برداشت نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ تم غاصب ہو, کیونکہ تم جابر ہو, کیونکہ تم فرعون ہو. اور ایسے فرعونوں کے لیے, ہر فرعون کے لیے میرے اللہ نے موسیٰ پیدا کیا ہے. اے فرعونوں, پاکستان کے فرعونوں, میں اس فضائی حکومت سے مخاطب ہوں. عمران خان کھڑا تھا, عمران خان کھڑا ہے, عمران خان کھڑا رہے گا. یاد رکھو, میں شکر گزار ہوں علی امین خان آپ کا. یہ جو شہداء کی تصویریں میں دیکھ رہا ہوں, یہ جو اسیروں کی تصویریں میں دیکھ رہا ہوں پنڈال میں, یہ تصویریں بتاتی ہیں, یاد رکھنا کہ تحریک انصاف اپنے ہیروز کو, اپنے شہداء کو, اپنے کارکنوں کو, اپنے اسیروں کو نہیں بھولتی ہے. یہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں. یہ شہداء, ان کی ماں کو سلام ہے. یہ شہداء, ان کے بچوں کو سلام ہے. یہ کارکن جو اسیر ہوئے عمران خان کے نظریے کی خاطر, تمہاری ماں کو سلام ہے, تمہارے بچوں کو سلام ہے. تم اصل ہیرو ہو, ہم تمہارے کارندے ہیں, ہم تمہارے لیے کام کریں گے, تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے کام کریں گے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کسان کی حالت دیکھو, کاروبار کرنے والے کی حالت دیکھو, دکاندار کی حالت دیکھو, زمیندار کی حالت دیکھو, تباہ ہے. میں شکر گزار ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پنجاب کی نمائندگی نہ ہو سکی, میں چند جملے پنجاب والوں کے لیے کہہ دوں. پنجاب والوں, اج تسا دل راضی کر چھڑیا جے. جس تعداد اج کسان پنجاب تو آئے جے, جس طرح تسا پنجابیاں ڈٹ کے مقابلہ کیتا, جس طریقے نال تسا بدماشاں دے کے متھا دے کے کھڑے ہو گئے, جس طریقے نال پنجاب دی بدماشی اور جبر دے خلاف اج تک کھلوتے ہو, تہاڈیاں وی ماواں نوں سلام ہے پنجابیوں. تہاڈی فستائیت جڑی تہاڈے صوبے چ ہو رہی ہے, جو جبر تہاڈے نال ہو رہا ہے, عورتاں دیاں بساں روک کے گرفتار کیتا گیا, بچے گرفتار کیتے گئے, کارکن اغوا کیتے گئے, انہاں دیاں دھیاں اغوا کیتیاں گئیاں, انہاں تے ناحق پرچے کیتے گئے. اور یاد رکھیے گا, پارلیمنٹیرین اغوا کیے گئے. کیا کیا اس حکومت نے, کیا کیا اس اسپیکر نے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ حقیقی نمائندے نہیں ہے. اور کیوں؟ کیونکہ اس ملک میں حقیقی آزادی نہیں ہے. تو خان اگر ہوتا تو کیا سلام زدگان کا یہ حال ہوتا؟ خان اگر ہوتا تو کیا کسانوں کا یہ حال ہوتا؟ خان اگر ہوتا تو کیا عوام کا یہ حال ہوتا؟ خان نہیں ہے, یہ غلام ہے, غلام در غلام ہے. تم آزاد ہو کہ نہیں؟ میں بات ختم کرتا ہوں. ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کون کون آزاد ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو بھائی. یہاں پہ کیا بات جذبے سے کرو, آزاد ہو کہ نہیں؟ جس کا ہاتھ نہیں کھڑا وہ آزاد نہیں ہے. ہاتھ کھڑا کرو. آزاد ہو کہ نہیں؟ آزاد ہو کہ نہیں؟ غلام تو نہیں ہو. عمران خان کی حقیقی آزادی کی بات کو انڈورس کرتے ہو, تصدیق کرتے ہو, حقیقی آزادی چاہتے ہو. آواز نہیں آ رہی. جب میرے تک نہیں آ رہی تو ان کے ایوانوں میں کیسے پہنچے گی؟ یہ بدماش حکومت, اس تک آواز پہنچے, فسطائیوں تک آواز پہنچے. یہ جو جج نہ حق فیصلہ کر رہے ہیں, اگر حقیقی آزادی ہوتی 26ویں ترمیم نہ ہوتی, اگر حقیقی آزادی ہوتی نہ حق فیصلے نہ ہوتے, اگر حقیقی آزادی ہوتی تو کبھی بھی کامن ویلتھ تمہارے الیکشن کی رپورٹ نہ چھپاتی. کامن ویلتھ نے تمہاری رپورٹ چھپائی. ورلڈ بینک کی رپورٹ میں کہہ دیا کہ حکومت ناکام ہے. ناکام ہے یا نہیں؟ تو ہاتھ کھڑے کرو, میں بات ختم کرتا ہوں. علم حق بلند کرو, علم حق بلند کرو, علم حق بلند کرو گے اور کرو گے کہ نہیں؟ علم حق بلند کرو گے, خان کے ساتھ کھڑے ہوگے, تحریک انصاف کے لیے انقلاب لاؤ گے, ہر ٹکرا جاؤ گے ہر دیوار سے. ناظرین کا وقاص اکرم کو آپ نے سنا. یہ شروع سے ہی جوشیلا انداز ہے ان کا. جب یہ نون لیگ میں تھے تب بھی ان کا انداز جوشیلا تھا, اور پھر جب یہ پی ٹی آئی میں آئے تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ببانگ دخل جو ہے وہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو انہوں نے للکارا ہے, اور پھر اس للکار کا شاید انہیں کوئی بدلہ بھی دینا پڑے, کچھ اس کا جو ہے وہ وزن بھی چکانا پڑے. لیکن لوگ جو ہیں وہ جو کارکنان ہیں ان کے جوش و جذبے کے سامنے کوئی لوگ یہ ٹک نہیں سکیں گے. اگر جو لوگ کام نہیں کریں گے یا جو لوگ عمران خان کے نظریے کے خلاف جائیں گے کسی چاہے ڈر کی وجہ سے یا کسی بھی لالچ کی وجہ سے, تو میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی مستقبل پی ٹی آئی میں ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ جوک در جوک ایک ایسا جلسہ تھا, ایک رسپانڈنگ جو کراؤڈ تھا, یعنی رسپانڈ کر رہا تھا وہ, اور عمران خان کی کمی کو جو ہے وہ شدت سے محسوس کرنے والا جو کراؤڈ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کے لیے کوئی حتمی اعلان کر دیا جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کس حد تک آگے جاتے ہیں. یہ جلسہ جو ہے اوورال جو گرتا ہوا ایک مورال تھا پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کا, اس کو تو بہرحال جو ہے وہ ایک مجتمع کرنے میں کچھ کامیابی ہوئی ہے ان کی. اب دیکھتے ہی ہیں کہ آگے سسٹم کیسا
जो है वो रिस्पांस करेगा ऐसे। वो तो अपनी बगलें बजा रहे हैं कि जी अमेरिका के साथ भी हमारे तल्लुकात ठीक हो गए हैं, और यानी सऊदी अरब के साथ भी और दीगर भी काफ़ी सारी जगहों पे उनके तल्लुकात जो है वो कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि क्योंकि सच जो होता है नाज़रीन कराम, सच जो है वो आखिर पनप के रहता है। झूठ के पाँव, चाहे झूठ जो है वक्ती तौर पर कामयाब भी होता चला जाए, लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते, वो ज़्यादा देर भाग नहीं सकेगा। ये मेरी एक छोटी सी प्रेडिक्शन है। तो देखते हैं कि क्या ये सिस्टम किस तरीके से रिस्पांस करता है, और पीटीआई के कारकुनान जो हैं उनका जोश गालिब आता है, या पीटीआई के लीडरान की जो समझदारी है या सो कॉल्ड जो खामोशी जिसे कह लें वो काम आती है। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर।